میں کانپتے ہوئے پلٹا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر مولوی کفایت اللہ کھڑا تھا۔ شعلے برساتی ہوئی اس کی سرخ سرخ آنکھیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے وجود اس کے لیے نادیدہ نہ رہے ہوں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ مجھے یاسف کا مشورہ یاد آ رہا تھا کہ مولوی کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ بولو، مولوی نے ہمیں پھر مخاطب کیا، اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو تمہیں یہیں اسی حصار میں برف کی طرح جما دوں گا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر وہ دوبارہ بولا تو اس کی آنکھیں قدرے نرم تھیں۔ اگر تم نے سچ بولا اور آئندہ کے لیے کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں سردی کی اذیت برداشت کرنے کے باوجود سچ بولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا اگر مولوی کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کی بیٹی کے چکر میں وہاں آئے تھے تو وہ ہمیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسی وجہ سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ مولانا، دراصل ہمارے پیچھے ایک خطرناک خفیت لگ گیا تھا۔ اسی سے چھپنے کے لیے ہم حویلی میں آ گئے کہ وہ ٹل جائے تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں، میں نے لجاجت کے ساتھ کہا، اور تم نے اسی وجہ سے میری چارپائی کو الٹ دیا۔ مولوی کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تم اس طرح نہیں مانو گے۔ اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سردی میں اور شدت آ گئی۔ نہیں مولانا، اچانک یاسف چیخ اٹھا، میرا کوئی قصور نہیں، وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یقین کریں کہ میں تو صرف علی علیش کے ساتھ تھا۔ میں نے تو اس سے منع بھی کیا تھا کہ آپ کو چھیڑنا اچھا نہیں ہے۔ آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں۔ تو تیرے ساتھی کا نام علی علیش ہے اور تیرا کیا نام ہے؟ مولوی نے دریافت کیا۔ یاسف، اس نے مردہ سی آواز میں بتایا۔ تم دونوں ہی مجھے اہل ایمان میں سے لگتے ہو۔ مولوی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں، یاسف ہی نے جواب دیا، مگر شاید تم جنات کے اس گروہ میں سے ہو جو اب منافق و فاسق ہو چکے ہیں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ قبیلہ ہوموش سے تعلق ہے ہمارا۔ تو اے قبیلہ ہوموش کے گمراہ جنوں، بتاؤ کہ کس نیت سے اس حویلی میں داخل ہوئے تھے؟ چاہے بظاہر ہی صحیح مسلمان ہو، میں اس محترم رشتے کے لیے تم سے بہت رعایت کروں گا۔ میں تمہارا پہلا قصور معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مولوی نے فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ مولوی کی فراخ دلی کا مجھ پر تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن یاسف نے اپنی جان بچانے کی غرض سے اپنی زبان کھول دی۔ اس کے سوا وہ خود بھی اس معاملے میں بے قصور نہیں تھا۔ یاسف نے سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا، یہ بھی کہ میرا اور اس کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا تھا۔ یاسف نے مولوی کو یہ تک بتا دیا تھا کہ پہلے بھی کئی آدم زادیاں میرے تصرف میں رہ چکی ہیں۔ خود وہ مولوی کے سامنے بھولا بن گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ یاسف کا بھی بھانڈا پھوڑ دوں، لیکن یہ بات مجھے لا حاصل لگی۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ مولوی ہم دونوں ہی کو بدکار سمجھ لیتا، میں تو پھر بھی بے گناہ نہ ہوتا۔ اے بدبخت بد کردار علی علیش، کاش میں نے تیرا پہلا قصور معاف کرنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا۔ مولوی کفایت اللہ کے لہجے میں اظہار تعصب ہو رہا تھا۔ یاسف سے اس نے جو کچھ سنا تھا، ظاہر ہے اس کے بعد اس کا چہرہ تلملا کر رہ گیا تھا۔ تو نے میری معصوم اور پھول سی بچی پر نیت خراب کی، کیا تجھے نہیں معلوم کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ مولانا، میں سخت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے مصلحت کے تحت عاجزی سے کام لیا کہ وہ کسی بہانے سے اپنے وعدے سے نہ پھر جائے۔ اس کا غصہ صرف مجھ پر تھا، میں ہی اس کا ہدف بنا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے یاسف کو بھی نہیں بخشا اور بولا، مولانا، میرا ساتھی بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا میں ہوں۔ کچھ دنوں یاسف اور میں ایک دوسرے سے کھچے رہے، مگر پھر ایک ہو گئے۔ عموماً ہماری گفتگو کی وجہ نرگس ہی ہوتی تھی۔ ہم دونوں ہی اس سراپا قیامت کو بھول نہیں سکتے تھے۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اسے آسانی سے بھلایا نہ جا سکے۔ ہر چند کہ اس کی وجہ سے ہم دونوں موت کے منہ میں جاتے جاتے بچے تھے، پھر بھی ہم نے اس کی یاد کو سرمایہ جان کر سنبھال رکھا تھا۔ اس معاملے میں یاسف میرا رقیب تھا، لیکن یہ رقابت رفتہ رفتہ یگانت میں بدل گئی۔ اس کا اور میرا دکھ بھی تو ایک ہی تھا۔ مولوی کفایت اللہ سے انتقام لینے کا خیال بھی بار بار آتا تھا، اس لیے کہ پہلے کبھی کسی آدم ذات کے ہاتھوں میری تذلیل نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز اپنے اسی خیال کا اظہار میں نے یاسف سے بھی کر دیا۔ اے علی علیش، کیا تجھے اپنی زندگی عزیز نہیں جو ایسی بات سوچتا ہے؟ یاسف خوف زدہ آواز میں بولا،
کیا تو بھول گیا کہ وہ کتنا خطرناک آدمی ہے؟ ہاں معلوم ہے مجھے، میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اگر معلوم ہے تو پھر انتقام کو بھول جا۔ یہ ممکن ہوتا تو میں تجھ سے اس کا ذکر ہی کیوں چھیڑتا؟ اور کچھ نہیں تو ہم اسے مالی نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ یاسف نے پوچھا۔ اس کی دکان میں آگ لگا کر، میں نے پہلے سے سوچا ہوا جواب دیا۔ اسے کیا پتہ چلے گا آگ کس نے لگائی؟ اور اگر اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تو یاسف اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ اول تو اسے کچھ خبر ہی نہ ہوگی، فرض کرو اسے خبر ہو بھی گئی تو ہم کچھ عرصے کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، پھر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہم اس کے ساتھ ہی نہیں آئیں گے اور نہ ادھر جائیں گے۔ میں یاسف کو ہموار کرنے کی خاطر کہنے لگا، پھر موقع دیکھ کر ہم نرگس کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ مولوی تو دکان کے چکر میں پھنسا ہوگا، میں تو ہرگز اب مولوی کی حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ یاسف نے صاف انکار کر دیا۔ پھر یہ اس کی دکان جلانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہے، اس کی دکان کو آگ لگا کر ہمارے جذبہ انتقام کو سکون مل جائے گا۔ میں اور بہت دن سے اس ظالم کو بھی نہیں دیکھا۔ کیا کہتا ہے چلیں آج ہی؟ قطعاً نہیں، تو شاید بھول گیا کہ مولوی نے کیا کہا تھا۔ سب یاد ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر سوچ لی ہے۔ ہم ایسے وقت چلیں گے جب مولوی گھر میں نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ایک اور خیال آیا۔ سن، وہ حفاظتی نادیدہ حصار تو مولوی رات کے وقت کھینچتا ہوگا جب نرگس سو جاتی ہوگی۔ سونے کے وقت سے پہلے تو نرگس کے گرد حصار نہیں کھینچا ہوتا ہوگا۔ تو پھر آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یاسف نے معلوم کیا۔ دیکھ اے یاسف، ہم اگر ذرا سی ہمت سے کام لیں تو نرگس کو اٹھا کر لا سکتے ہیں۔ میں پرجوش آواز میں بولا۔ لگتا ہے اے علیش کہ نرگس کے عشق اور اس کے قرب کی آرزو نے تجھے پاگل کر دیا ہے میرے دوست۔ مولوی کفایت اللہ کی حویلی میں داخل ہونے کا مطلب یقینی موت ہے اور کچھ نہیں۔ میں تجھے مرنے وہاں نہیں جانے دوں گا۔ یاسف میری بات سن کر بولا۔ تو میری بات سمجھ ہی نہیں رہا اے یاسف۔ خطرہ تو اس وقت ہوگا جب مولوی کفایت اللہ حویلی میں موجود ہو۔ میں نے بحث کی اور اسے سمجھانے لگا۔ ہر وقت تو وہ حویلی میں نہیں رہتا، دکان پر بھی تو جاتا ہوگا۔ اس سے قطع نظر ایک وقت تو مجھے ایسا معلوم ہے کہ جب وہ یقینی طور پر حویلی سے باہر ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز وہ بادشاہی مسجد میں پڑھتا ہے۔ بھائی دروازے سے بادشاہی مسجد جانے، نماز پڑھنے اور پھر واپس آنے میں ظاہر ہے اس سے خاصا وقت لگتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس دوران میں کام دکھایا جا سکتا ہے؟ یاسف کا لہجہ اب امید افزا تھا۔ ہاں اور کیا، بالکل، میں جلدی سے بول اٹھا۔ یاسف کی سمجھ میں آخر میری بات آ ہی گئی۔ وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود کہنے لگا، میں تیرے ساتھ حویلی کے اندر نہیں جاؤں گا، میں باہر ہی رہوں گا، حویلی میں تو اکیلا ہی جائے گا۔ میں اس شرط پر تیرے ساتھ چل سکتا ہوں، باہر رہ کر میں تجھے کسی ممکنہ خطرے سے بھی آگاہ کر سکتا ہوں۔ اچھا تو چل تو صحیح۔ میں خوش ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا جب میں اور یاسف بھاٹی دروازے پہنچ گئے۔ دور ہی سے میں نے مولوی کفایت اللہ کو دیکھ لیا۔ وہ حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت اپنے معمول کے مطابق بادشاہی مسجد ہی جا سکتا تھا۔ میدان صاف ہوتے ہی ہم دونوں تیزی سے حویلی کی طرف بڑھے۔ پھر یاسف تو باہر ہی رک گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ نرگس آج بھی حویلی کی چھت پر تھی۔ پڑوس کے مکان کی چھت حویلی کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ اس طرف جو دیوار تھی وہ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ نرگس اسی دیوار کے قریب کھڑی ہوئی اپنی ہی عمر کی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بس وجہ شکل و صورت کی تھی۔ اقبال بھائی نے کہلوایا ہے کہ انہیں جلدی نوکری ملنے والی ہے، لڑکی نے نرگس سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ذریعے تم سے معلوم کرایا ہے کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو وہ امی کو رشتہ لے کر تمہارے گھر بھیج دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمہارا جواب منگوایا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر نرگس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس لمحے مجھ پر ایک قیامت گزر گئی۔ میں نے سوچا تو میری محبت کسی اور کی ہونے والی ہے۔ میں تو اب تک نرگس کے معاملے میں یاسف ہی کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل رقیب کوئی اور تھا، ایک آدم ذات۔ اس کے ذکر پر نرگس کے شرما جانے کا مطلب بھی میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ وہ بھی یقیناً اقبال کو چاہتی ہوگی۔ میرے لیے یہ بات اور بھی رنج میں مبتلا کر دینے والی تھی کہ میری محبوبہ کا
منظور نظر کوئی اور تھا۔ نرگس کو خاموش دیکھ کر وہ لڑکی پھر بولی، تو پھر میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں؟ کچھ کہے بغیر نرگس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ سنو، اقبال بھائی نے یہ بھی کہلوایا ہے کہ آج رات کو جب سب سو جائیں تو تم چھت پر آ جانا، تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے مزید کہا، مگر کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ نرگس اس بات پر گھبرا سی گئی۔ ان سے کہنا کہ ایک دن اور صبر کر لیں، کل امی اور ابو ایک عزیز کی شادی میں جائیں گے، میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے رک جاؤں گی، لیکن وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ لڑکی حیرت سے بولی۔ سنو، کبھی جب ایسا ہوتا ہے تو وہ وحیدن بوا کو میرے پاس چھوڑ جاتے ہیں، نرگس نے بتایا۔ وہی وحیدن بوا جو بیوہ ہو گئی ہیں؟ 2 گھر چھوڑ کر ہی تو وہ رہتی ہیں، تم نے انہیں دیکھا ہوگا۔ نیند کی بڑی کچی ہیں وہ۔ ادھر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، ادھر جھونکے لینا شروع کر دیے۔ کبھی کبھی تو اللہ کی بندی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ہی سو جاتی ہیں۔ ہاں، میں جانتی ہوں وحیدن بوا کو، میری امی بھی ان کی مدد کرتی رہتی ہیں، لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اقبال بھائی سے کل کے لیے کہہ دوں گی۔ وہ لڑکی جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس لڑکی کے جاتے ہی تیزی سے نرگس کی طرف بڑھا۔ نرگس نے تیز تیز اور جلدی جلدی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے کچھ سونگھنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ ابھی میں اس کے قریب نہیں پہنچ سکا تھا کہ مجھے جھٹکا سا لگا اور میرا دم گھٹنے لگا۔ نرگس کے ابھرے ابھرے خوبصورت ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نرگس کو کسی طرح وہاں میری موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ مجبوراً مجھے ناکام لوٹنا پڑا۔ واپسی میں یاسف نے مجھے سے ناکام لوٹنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، اس کمبخت مولوی نے یقیناً اپنی بیٹی کو کچھ ایسی نشانیاں بتا رکھی ہیں کہ اسے اپنے قریب جنات کی موجودگی کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا وظیفہ بھی لازماً بتایا ہے جس کے پڑھنے سے جنات قریب نہ آ سکیں۔ اس کے بعد یاسف کو میں نے آگاہ کر دیا کہ نرگس نے جو وظیفہ پڑھا تھا اس سے میرے کیا حالت ہو گئی تھی۔ اپنی بات پوری کر کے میں مزید بولا، یہ مولوی تو جان کا عذاب ہو گیا ہے، ظالم ہمارا کوئی وار کارگر نہیں ہونے دیتا، اب اسے سبق دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میری آواز میں مولوی کفایت اللہ کے لیے غصہ بھی تھا اور شدید نفرت بھی۔ میرے اور نرگس کے درمیان وہ ایک ایسی دیوار بن گیا تھا جسے گرانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی آدم زادی کے حصول میں مجھے اتنی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں اسی رات کو یاسف کے ساتھ انارکلی بازار پہنچا۔ بازار بند ہو چکا تھا۔ یاسف نے مجھے اپنی بہت سمجھایا، بڑی کوشش کی کہ میں مولوی کفایت اللہ جیسے خطرناک آدمی کے خلاف انتقامی کارروائی سے گریز کروں، مگر میں بے انتہا جلا ہوا تھا۔ میں نے اسی لیے یاسف کی بات نہیں مانی اور مولوی کفایت اللہ کی دکان میں آگ لگا دی۔ آگ اتنی زبردست لگی کہ آس پاس موجود دکانوں کے جلنے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ یاسف نے مجھے اس خطرے سے آگاہ کیا۔ ظاہر ہے دوسرے دکانداروں سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے میں نے آگ کو پھیلنے سے روک دیا۔ مولوی کفایت اللہ کی دکان میں جتنا بھی کپڑا تھا جل کر خاک ہو گیا۔ اس سے میرے جذبہ انتقام کو بڑی تسکین ملی۔ کسی بھی طرح صحیح میں مولوی کفایت اللہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مالی نقصان بھی بہرحال آدمی کو صدمے ہی سے دوچار کرتا ہے۔ دوسرے دن صبح ان تماشائیوں میں خود بھی شامل تھا جو مولوی کفایت اللہ کی جلی ہوئی دکان کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ توقع کے مطابق مولوی کے چہرے سے انتہائی رنج و ملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ دکان کے ملازمین اندر گھس کر اس ملبے میں بغیر جلا کپڑا کوئی تھان تلاش کر رہے تھے، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ ہر زبان پر بس ایک ہی سوال تھا کہ دکان میں آگ کیسے لگی؟ پھر کسی کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اتنی زبردست آگ لگنے کے باوجود کہ ساری دکانیں جل کر راکھ ہو گئی، آس پاس کی دکانیں کس طرح محفوظ رہ گئیں؟ یہ خیال مولوی کفایت اللہ کے کسی ہمدرد کے ذہن میں آیا تھا اور اس نے اپنے خیال کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ حیرت مجھے اس پر تھی کہ مولوی کا وہ حمایتی ایک ہندو تھا۔ اس کے لباس سے یہ بات عیاں تھی، اس کی دکان بھی وہیں قریب ہی تھی۔ اس سوال سے آپ کا کیا مطلب ہے پنڈت جی؟ سوال کرنے والے ہندو سے ایک پستہ قد شخص نے مخاطب ہوا۔ مطلب صاف ہے، مولوی صاحب ہی کی دکان کیوں جلی؟ تمہاری دکان جلنے سے کیسے بچ گئی؟ گیان چند
تو کیا آپ مولوی صاحب کی دکان جلنے کا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کی دکان کے برابر دوسری طرف رحمان بھائی کی دکان بھی تو ہے، وہ بھی تو نہیں جلی۔ دیکھو بھائی تم لوگ مجھے اس جھگڑے میں نہ گھسیٹو۔ گھٹے ہوئے جسم کا ایک اور بارش آدمی بول اٹھا، اس کا نام رحمان تھا۔ مولانا سے میرے برسوں پرانے مراسم ہیں، کیا ہم سے دشمنی ہے مولوی صاحب کی؟ پستہ قد گیان چند کہنے لگا۔ لوگوں کے درمیان تیز تازی ہوتی رہی، لوگ بہرحال رحمان اور گیان چند ہی پر شک کر رہے تھے۔ مولوی کفایت اللہ کچھ نہ بولا۔ اس کی حالت قابل دید تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ لوگوں کو کیا خبر تھی کہ اس مولوی نے ایک جن سے دشمنی مول لی تھی اور یہ دشمنی اسے مہنگی پڑی تھی۔ پھر میں وہاں زیادہ دیر نہ رکا۔ میں نے یہ بات یوسف کو نہیں بتائی تھی کہ کسی نوجوان آدم زادے سے نرگس کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ گزشتہ رات ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ نرگس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک خطرناک قدم تھا، مگر نرگس تک پہنچنے کا اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ہر وقت ہر قیمت پر نرگس کو حاصل کرنے کی سوچتا رہتا تھا۔ جنات کی مختلف صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حسب منشا فرشتوں کی طرح ہر صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی انسان یا حیوان کے قلب میں داخل ہونا بھی جنات کے لیے مشکل نہیں، یعنی جنات کسی بھی انسان یا حیوان کا روپ دھار سکتے ہیں۔ ایک جن ذات ہونے کے باوجود کبھی خود میں نے اس کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں اس سلسلے میں سنی تھیں، ان کی روشنی میں ایسا کرنا کبھی کبھی انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ نادیدہ ہونے پر بھی اگر جن کسی غالب جسم میں ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ غالب انسان ہو یا حیوانی۔ بزرگ جنات اسی لیے یہ تاکید کرتے رہتے ہیں کہ جنات کو کسی انسان یا حیوان کے جسم میں داخل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ کسی جسم میں داخل ہونے کے بعد جنات پر اس جسم کی صفات غالب آ جاتی ہیں، پھر جب تک جن اس جسم کے اندر رہتا ہے اس کی اپنی صفات اور قوتیں تقریباً سلب ہو جاتی ہیں۔ جناتی صفات اسے اس وقت واپس ملتی ہیں جب وہ انسانی یا حیوانی جسم سے باہر آتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نرگس کے محبوب اقبال کے جسم میں داخل ہو جاؤں تو اس کا قرب حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ نرگس کے حصول کی خاطر میں یہ خطرہ مول لینے پر تیار ہو گیا۔ نرگس آج ہی رات اقبال سے ملنے والی تھی۔ اقبال سے ملتے ہوئے یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آتی کہ وہ اپنے محبوب سے نہیں، کسی غیر انسانی وجود سے مل رہی ہے۔ نرگس کے رویے سے میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ وہ اقبال سے محبت کرتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بحیثیت اقبال نرگس سے پہلی ہی ملاقات میں اس کا قرب حاصل کر لوں گا۔ اقبال کا جسم اپنانے سے پہلے میں نے اس روز اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ اقبال خوبصورت، وجیح اور پرکشش نوجوان تھا۔ صنف نازک کے لیے اس میں بلا کی کشش تھی۔ وہ تعلیم یافتہ بھی تھا، حال ہی میں اس نے ایف اے کیا تھا۔ اس کا باپ اسے مزید پڑھانے کی بجائے کہیں نوکر کرانا چاہتا تھا۔ تمام تر خوبیوں کے باوجود اقبال میں میرے حساب سے ایک بڑی خرابی اس کا مضبوط کردار تھا۔ اس کے دامن پر اب تک کوئی داغ نہیں تھا۔ مواقع ملنے کے باوجود اقبال حدود سے آگے نہیں بڑھتا تھا، جسے وہ اپنی شرافت نفس سمجھتا تھا۔ میری نظر میں کمزوری تھی، یہ بات مجھے کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی۔ اس کی پارسائی میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی، لیکن نرگس کی آرزو نے مجھے اقبال کی یہ حماقت قبول کرنے پر بھی آمادہ کر دیا۔ میں نے سوچا اس کا جسم تو میرے قابو میں ہوگا، اسے اپنے حکم پر چلاؤں گا۔ جس لڑکی کو میں نے نرگس سے بات کرتے دیکھا تھا وہ اقبال کی چھوٹی بہن شہناز تھی۔ وہ بس معمولی سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، ایسی ہرگز نہیں کہ اس کے حصول کی خواہش پیدا ہو۔ شہناز کو قبول صورت بھی کہنا مشکل تھا۔ اقبال سے بڑے دو بھائی اور تھے، شہناز اس سے چھوٹی تھی۔ اس روز اقبال کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا ہونے کے باوجود بے حد سنسنی خیز تھا۔ ابتدا میں مجھے گھٹن کا سا احساس ہوا۔
جیسے کہیں قید کر دیا گیا ہوں۔ حالانکہ یہ قید خود اختیاری تھی، پھر بھی میں گھبرا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اقبال کے جسم سے باہر نکل آؤں، لیکن نرگس کے تصور نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہی جسم تو نرگس کے حصول کا ذریعہ بننے والا تھا۔ تقریباً گھنٹے بھر مجھے یہ اذیت برداشت کرنا پڑی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس تنگ جگہ میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر نرگس کا خیال نہ ہوتا تو میں اس دوران اقبال کے جسم سے باہر آ جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مجھے اس جسم میں قرار آنے لگا اور میری بے چینی ختم ہو گئی۔ میں نے اس سلسلے میں انتہائی رازداری سے کام لیا تھا اور کسی کو بھی اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ میرا قریبی دوست یاسف بھی اس معاملے میں بے خبر تھا۔ اقبال تو نرگس کو اپنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اس کا باپ افضل کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ یہ بات مجھے اسی روز معلوم ہوئی۔ بعد مغرب کے ایک بوڑھا شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی۔ یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ اس بوڑھے کی ہر چیز ہی چھوٹی تھی۔ چھوٹی آنکھیں، چھوٹا ماتھا، چھوٹی ناک، چھوٹا قد اور چھوٹا سا جسم۔ اس پر نام بھی چھوٹے خان تھا۔ وہ شخص اقبال کی ذات برادری ہی کا تھا۔ کسی دور کے رشتے سے افضل کا ماموں زاد یا پھر خالہ زاد ہوتا تھا۔ اقبال اسے چھوٹے چچا کہتا تھا۔ اس رشتے سے وہ مختصراً سا وجود گویا میرا بھی چچا بن گیا تھا۔ اب اقبال کا جسم اپنانے کے بعد اقبال کے سارے رشتہ دار میرے ہی رشتہ دار تھے۔ چھوٹے خان ایک سرکاری دفتر میں انگریز آفیسر کا چپڑاسی تھا۔ اسی کی سفارش پر اقبال کو نوکری ملنے والی تھی۔ اس کے عوض چھوٹے خان اپنی بیٹی پروین کی شادی اقبال سے کرنے کا آرزومند تھا، یعنی اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ اقبال کے باپ افضل نے اس شرط پر یہ بات مان لی تھی کہ جب دونوں بڑے بیٹوں کی شادی ہو جائے گی تو یہ بھی ہو جائے گا۔ چھوٹے خان نے شرط قبول کر لی اور یوں اس کی بیٹی کے لیے ایڈوانس بکنگ ہو گئی۔ کنبے اور قریبی خاندانوں کی لڑکیاں دیکھی والی ہوتی ہیں۔ چھوٹے خان کی بیٹی پروین کو بھی اقبال کے والدین نے دیکھا تھا، اس لیے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یوں بھی لڑکے کو دیکھنے سے زیادہ خاندان دیکھے جاتے ہیں۔ چھوٹے خان لوہاری دروازے میں رہتا تھا۔ اس وقت یہ بتانے آیا تھا کہ اپنے انگریز افسر سے بات کر لی ہے، کل صبح اقبال کو اس کے ساتھ جانا تھا۔ یوں بھی افضل کے لیے یہ رشتہ چپڑی اور دو والی بات تھی۔ رشتہ بھی مل رہا تھا اور نوکری بھی۔ پھر وہ کیسے انکار کر دیتا؟ گویا اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ رہا میرا معاملہ تو اقبال کی ہر الا بلا اب مجھ کو بھگتنا تھی۔ انسانوں کے درمیان ایک انسانی جسم میں رہنے کا میرا یہ پہلا تجربہ تھا، جو ابتدا ہی میں بڑا سنسنی خیز ثابت ہو رہا تھا۔ مجھ سے پہلے شاید ہی جنات میں سے کوئی سرکاری محکمے میں رہا ہو۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگنے لگا تھا۔ ایک جن اور سرکاری نوکر۔ اس رات جب گھر میں ہر طرف چھم چھم ہو گئی تو میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چھت پر پہنچ گیا۔ اوپر پہنچتے ہی میں نے برابر والی چھت کا جھک کر جائزہ لیا تو وہ ابھی خالی تھی۔ نرگس ابھی چھت پر نہیں آئی تھی۔ میں بے چینی سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ طویل عرصے صبر کرنے کے بعد آج رات میرے ارمان پورے ہونے والے تھے۔ آنے والے حسین لمحات کے تصور ہی سے میرے وجود میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ قرب کے زاویے ابھی سے میرے تصور میں رنگ بھر رہے تھے۔ خاصی دیر انتظار کرنے کے بعد برابر والی چھت پر میں نے قدموں کی چاپ سنی تو چونک اٹھا۔ وہ سراپا ناز و ادا چھت پر آ گئی تھی۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ دو، وہ تیزی سے دیوار کے قریب آ کر بولی۔ آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میں نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ مجھے فوراً واپس جانا ہے، اس نے پہلے ہی کی طرح جلدی سے بتایا۔ معلوم نہیں کیوں وہ گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ لیکن جلدی کیوں جانا ہے؟ میں نے معلوم کیا۔ آج تو اتنے دن بعد تم سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ وحیدن بوا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بار بار کھانسی ہو رہی ہے اور وہ کھانسی سے اٹھ رہی ہیں۔ اگر ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے میری چارپائی خالی دیکھی تو غضب ہو جائے گا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ نرگس نے جلدی واپس جانے کی وجہ بتائی۔ مجھے اس بیوہ بڑھیا پر بہت غصہ آیا۔ میرے اور نرگس کے درمیان آج کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو وہ بڑھیا دیوار بن گئی تھی۔ خدا غارت کرے اس ملعون بڑھیا کو۔
میں نے دل ہی دل میں کہا، پھر غصہ پی کر نرگس کو مخاطب کیا، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو، کوئی غضب نہیں ہوگا، آج نہیں تو کل تمہیں ہمیشہ کے لیے میرا ہی ہونا ہے، پھر کیا ڈرنا؟ مرد ذات کا کچھ نہیں جاتا، لیکن عورت ایک دفعہ بدنام ہو جائے تو پھر کہیں کی نہیں رہتی، نرگس اداس لہجے میں کہنے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ قیمتی وقت باتوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے اور نرگس کے درمیان ہجر کی جو دیوار حائل تھی، میں اسے گرا کر آج ہی دربار وصل میں پہلا قدم رکھ دینا چاہتا تھا، پھر تو آئندہ کے لیے بھی راستہ کھل جاتا۔ نرگس تو ایک ایسی گھٹا تھی کہ میرے وجود کی صحرا پر 1000 بار برستی رہتی، پھر بھی تشنگی شاید کم نہ ہوتی۔ اس لمحے مجھے پہلی مرتبہ ایک عجیب سا تجربہ ہوا۔ مجھ پر اقبال کی فطری پارسائی غالب آنے لگی۔ میرے ذہن میں نہ جانے کہاں سے یہ خیال آ گیا کہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور اس گناہ کی بڑی سزا ہے، پھر یہ کہ میں اس حالت میں پکڑا گیا تو بڑی رسوائی ہوگی۔ طرح طرح کے وسوسوں اور اندیشوں نے مجھے گھیر لیا۔ بمشکل میں نے اپنے ذہن سے ان خیالات کو جھٹکا، خود پر قابو پاتے ہی میں دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ ارے نرگس بوکھلا گئی، اسے یقیناً مجھے سے ایسی غیر اخلاقی حرکت کی توقع نہیں رہی ہوگی۔ شریف شرفا قسم کے نوجوان کسی ماہرو کی خاطر یوں دیواریں نہیں پھاندتے اور نہ دوسروں کے گھروں میں کودتے ہیں۔ اقبال نے شاید کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا۔ نرگس خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، تیزی سے آگے بڑھ کر میں نے نرگس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ کسمسانے لگی اور پھر مچلتے ہوئے بولی، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ نہیں اقبال، یہ شادی سے پہلے نہیں، یہ گناہ ہے۔ نرگس رک کر بولی۔ عین اسی وقت نیچے صحن سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی، نرگس بیٹی، اے نرگس بیٹی! ارے کہاں ہو تم؟ یہ وحیدن بوا کی آواز ہے، وہ جاگ گئی ہیں۔ یہ کہتے ہی نرگس تڑپ کر میری آغوش سے نکل گئی۔ معلوم نہیں اس وقت نرگس کے جسم میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ شاید ممکنہ ذلت و رسوائی کے خیال نے اس کے جسم میں اتنی طاقت بھر دی تھی۔ پھر وہ بلند آواز میں بولی، آئی وحیدن بوا۔ پھر میں نے دیکھا نرگس اپنا بے ترتیب لباس درست کرتی ہوئی نیچے جانے والے زینے کی طرف بھاگی۔ خواہش کھیل اس بڑھیا وحیدن کو میں کوسنے لگا جس نے عین وقت پر بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ابھی نیچے جا کر اس کمبخت کی گردن دبا دوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیچے سے بڑھیا کی حیرت زدہ آواز آئی، ارے بیٹی! اس وقت چھت پر وہ بوا میرا ایک بندہ گر گیا تھا، اسے دیکھنے گئی تھی، چھت پر بندہ مل گیا۔ نرگس نے بات بنائی۔ بڑھیا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، اندھیرے میں بندہ مل گیا، حیرت ہے۔ بڑھیا بڑبڑائی، پھر کہنے لگی، مگر تم تو سوئی نہیں تھی، بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے پڑی تھی۔ بوا بار بار مجھے بندے کا خیال آ رہا تھا کہ امی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گی۔ پھر خیال آیا کہ شام کو میں چھت پر گئی تھی، وہیں بندہ گر گیا ہوگا۔ نرگس کی آواز دور ہو گئی۔ پھر معلوم نہیں اس نے بڑھیا کو کیسے مطمئن کیا۔ چھت پر میرا کھڑا رہنا اب فضول ہی تھا، اس لیے دوبارہ دیوار پھیلان کر اب برابر والی چھت پر آ گیا اور پھر نیچے گھر میں پہنچ گیا۔ اس رات مجھے دیر تک نیند نہیں آئی کیونکہ میرے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ میری حالت کسی ایسے شخص کی سی تھی جو انتہائی پیاسا ہو اور ٹھنڈا پانی نہ مل رہا ہو۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ آج رات نہیں تو پھر کسی رات مجھے اپنی تشنہ آرزوؤں کی تکمیل کا موقع مل ہی جائے گا۔ نرگس مجھ سے دور ہی کتنی تھی، میں نے اس تک پہنچنے کی راہ ہموار کر لی تھی۔ اس کے علاوہ پیش قدمی کر کے آئندہ مزید آگے بڑھنے کے امکانات پیدا کر لیے تھے۔ جہاں تک میں نے پیش قدمی کی تھی وہاں سے میری منزل بس ایک ہی قدم تو آگے تھی۔ مجھے یقین تھا کہ نرگس سے اگلی ملاقات میں یہ فاصلہ عبور کرتے ہوئے مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی عجیب سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا کہ نرگس اصل صورت حال سے قطعاً لا علم تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لینے والا اقبال نہیں کوئی اور تھا، ایک غیر انسانی وجود، آدم زاد نہیں جن زاد۔ دوسرے دن صبح چھوٹے خاں آ دھمکے۔ میں پہلے ہی سے تیار تھا۔ آدمی تو خیر وہ چھوٹے ہی تھے مگر ایک بڑے انگریز افسر کے چپڑاسی تھے۔ اس کے نتیجے میں مجھے سرکاری نوکر بنا لیا گیا تھا۔ صاحب بہادر
ہی نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو کے دوران اس انگریز نے مجھے بار بار اقبال کے بجائے اقبال کہا، جسے میں یہ مجبوری برداشت کر گیا۔ ابھی مجھے وصال یار تک ہر ستم برداشت کرنا تھا، اقبال بن جانا تو معمولی سی بات تھی۔ اس روز اقبال کی بہن شہناز کے ذریعے میں نے نرگس کو پھر ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہناز نے آ کر بتایا کہ نرگس آج نہیں مل سکتی، کسی اور روز موقع نکال کر ملے گی۔ مجھے یہ سن کر غصہ تو آیا لیکن ضبط کر گیا۔ نرگس کے لیے میں جتنا تڑپ رہا تھا وہ اسی قدر سرد مہری دکھا رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید گزشتہ رات کی پیش قدمی اور میری جلد بازی سے وہ ڈر گئی ہو۔ مجھے اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، رفتہ رفتہ اسے راہ پر لانا تھا۔ وہ بہر نوں اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ میرا مقصد نہ جان پاتی۔